بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظلم برا داستان۔ معزز ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ فضل الہی سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہ چاہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے اور اس افواہ کے بدولت کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور نعرہ عہد لگانے پر عشق حقیقی نے ان کو مستر کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خستہ و خراب لہولہان حالت میں عہد عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پاک کو بوئی محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ کو محو لذت ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عہد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس موذی کے سامنے عہد کہتے ہو، دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ عہد عہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا، پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورے کے خلاف نہ کروں گا، لیکن عشق کا مزاج تو لا ابالی ہوتا ہے، عشق کب ڈرتا ہے رسن ودار سے۔ الغرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہزار مصائب وہ علام کے راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے اور نعرہ عہد ظاہر ہوتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس ماجرے کو محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشکبار ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، پھر کیا تدبیر ہے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیبہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خریدار ہو گئے۔ الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے۔ اس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسے لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے،
اس کے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیسا سودا کیا ہے، سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔ دعا ہے اے رب کریم مولا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔